مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں کون سی جماعت پاکستان اور اسلام کے لیے بہتر ہے، جبکہ سیاسی جماعتوں کے کچھ اچھے اور کچھ برے کام ہوتے ہیں اور باقی سب کو نظر انداز کر کے صرف عمران خان اور مولانا فضل الرحمان میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو ان دونوں میں سے ہم کس کو چنیں؟ مولانا صاحب تو کبھی اس طرف ہوتے ہیں اور کبھی اس طرف، اور عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا جا رہا ہے۔ اگر واقعی میں وہ یہودی ایجنٹ ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب اس بارے میں قوم کو آگاہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر ہم ان دونوں میں سے عمران خان کو چنیں تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ علی احمد چاغی بلوچستان سے۔ دیکھیں، آپ نے تو اس میں بہت سارے سوالات جمع کر دیے ہیں، میں ایک اصولی جواب آپ کو دے دیتا ہوں اس سوال کا۔ دیکھیں، سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو میں بار بار بیان کرتا ہوں اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت میں اچھے کام بھی ہیں، غلط کام بھی ہیں۔ آپ کسی بھی پارٹی کے ہو سکتے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ہوں، آپ جمعیت کے ہوں، آپ مسلم لیگ کے ہوں، لیکن اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلم لیگ نے جتنے کام کیے سارے صحیح کیے ہیں۔ اور اگر آپ پی ٹی آئی میں تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ پی ٹی آئی نے جتنے کام کیے سارے بالکل ایک نمبر اور بالکل جناب سارے کام ٹھیک کیے ہیں اور اس میں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اگر آپ جمعیت میں ہیں تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ جمعیت نے سارے کام ہی ٹھیک کیے ہیں، کبھی ان سے کوئی غلطی نہ ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سارے انسان ہیں نا، اور پھر کس کی دینداری کا لیول کتنا ہے، کس کے دل میں خوف خدا کتنا ہے، کس کے دل میں اللہ کی خشیت کتنی ہے، ظاہر ہے کہ ہر آدمی ہر شخصیت کے لحاظ سے چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ کہ بھئی لوگوں میں سیاسی شعور آ گیا۔ سیاسی شعور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے لیڈر کی ہر صحیح غلط بات کو صحیح کہیں۔ سیاسی شعور ہماری قوم میں اس وقت آئے گا، میں سمجھتا ہوں، جب وہ اپنے لیڈر کی غلطی پر لیڈر کو کہے کہ یہ کام تم نے غلط کیا ہے، اور جب وہ اپنے مخالف پارٹی کے لیڈر کے صحیح کام پر اس کو کہے کہ یہ کام تم نے صحیح کیا ہے، ویل ڈن، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کے اس کام کو میں لائک کرتا ہوں، ویسے میں آپ کی پارٹی کا کارکن نہیں ہوں، میں آپ کی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا، بٹ یہ کام آپ نے کیا ہے میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اس کو سیاسی شعور کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کا ہے وہ پورا پی ٹی آئی کا ہے، جو مسلم لیگ کا ہے وہ پورا مسلم لیگ کا ہے، اس کو دوسرے وہ سمجھتا ہے شیطان ہے، یہ سمجھتا ہے یہ سارے شیطان ہیں۔ تو بھائی سارے انسان ہیں، پی ٹی آئی والے بھی انسان ہیں، مسلم لیگ والے بھی انسان ہیں، جمعیت والے بھی انسان ہیں، پی پی والے بھی، سارے انسان ہیں۔ ان سے کوئی اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں، کچھ برے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار فلاں پارٹی میں اچھے کام کا ریشو زیادہ ہے، اس میں غلط کام کا ریشو زیادہ ہے، اس میں اس کام کا ریشو زیادہ ہے، اس میں اس کام کا ریشو زیادہ ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ اس کا انتخاب کریں، لیکن ایک بات ہمیشہ پیش نظر رکھیں، کسی سیاسی پارٹی کی وجہ سے دین پہ کمپرومائز نہ کریں، اپنی روایات پر، اپنی کلچر پر، حیا پر، ان چیزوں پہ کمپرومائز نہ کریں، اور اپنے ملک پہ کمپرومائز نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی پارٹی آپ کو ملک کے خلاف اکسا رہی ہو تو آپ ملک کے خلاف چلنے لگ جائیں، آپ کی پارٹی آپ کو اسلام کے خلاف کسی کام پر اکسا رہی ہے آپ اس پہ چلنے لگ جائیں، آپ کی پارٹی آپ کو ہماری دینی اسلامی روایات کے خلاف چلانے کی کوشش کر رہی ہے آپ اس پہ چلنا شروع ہو جائیں، اس لیے کہ میرا لیڈر یہ کام کر رہا ہے۔ باقی آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ اسلام کا حکم یہ ہے کہ بھائی آپ دیکھیں آپ کی نظر میں آپ سب سے زیادہ بہتر کس کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو کون زیادہ بہتر طریقے سے سرو کر سکتا ہے، کون اسلام کی اور ملک کی زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکتا ہے، آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں گالم گلوچ کا اور بہتان کا اور نام بگاڑنے کا اور کسی کو یہودی ایجنٹ کہنے کا اور کسی کو ڈیزل کہنے کا، یہ جو ہمارے ہاں کلچر چل پڑا ہے، آپ مجھے بتائیں اس کا ہماری قوم کو آج تک فائدہ کیا ہوا ہے؟ یہ جو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، نام بگاڑ رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم کوئی تعلیم پہ توجہ دیتے اپنے کام پہ؟ ہمارے ہاں 3 کام ایسے ہیں جن میں سب ماہر ہیں، ایک فتویٰ، ایک حکمت اور ایک جناب سیاست۔ آپ کسی ریڑھی والے سے سیاست پہ تبصرہ کرواؤ، آپ بولو گے یار ملک کا وزیر اعظم اس کو ہونا چاہیے تھا، وہ آپ کو آرمی چیف کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائے گا اور جناب وزیر اعظم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائے گا کہ آپ کہو گے یار آپ ریڑھی کیوں چلا رہے ہو، آپ کو تو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، اور اس کو ریڑھی چلانا بھی نہیں آتی ہوگی، اس کو جناب رکشہ چلانا نہیں آتا ہوگا، باتیں کر رہا ہوگا وزیر اعظم کی۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ، اور یہ ہمارے ٹی وی چینل نے ہمیں اتنا وہ کر دیا ہے، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جب جہاں جس پہ جو تبصرہ کرنے کا موڈ ہے منہ سے بول دو جو منہ میں آ رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بات کرنے لگو تو پہلے سوچو کہ میں نے اس بات کا قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے کہ میری یہ بات حق تھی یا غلط تھی، ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں جواب دینا پڑے، جواب دنیا میں نہ دینا پڑے، قیامت کے دن تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم
لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والا عمل وہ ان کی زبان کی کٹائی ہے، ان کی زبان کی کھیتی ہے جو انہوں نے زبان سے کاشت کی ہے، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو جہنم میں منہ کے بل گرائے گا۔ اس لیے اس طریقے سے بے ڈھنگے طریقے سے، اور 100% کسی کو صحیح 100% کسی کو غلط، اور جس کو صحیح سمجھ رہے ہیں اس کی تعریف میں ایسے قلابے باندھنا شروع کر دیں کہ کبھی اس کو فرشتہ بنا دیں، کبھی پیغمبر بنا دیں، کبھی جناب اس کے فالوورز کو صحابی بنانا شروع کر دیں، ایسے قلابے ملانا، اور مخالف کو ایسا کوئی شیطان بنا دینا کہ یار اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ یہ رویہ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب ہم میں سیاسی شعور نہیں آیا۔ اب جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو پھر لوگ اس پہ بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ بالکل جی کھول کے جتنی آپ گالیاں دے سکتے ہیں آپ ضرور دیں، وہ حساب کتاب پھر قیامت کے دن ہوگا کہ آپ نے گالیاں دی تھیں، کس وجہ سے دی تھی، اور آپ کے پاس اس کی کیا جسٹیفیکیشن تھی، اور کیا آپ کے لیے کسی کو گالی دینا جائز تھا یا جائز نہیں تھا۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پوچھے گا۔